پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سیلابی پانی ختم ہونے کے بعد ان علاقوں کی تعمیر نو اور متاثرین تک امداد کی فراہمی ایک کڑا امتحان ہے۔ اس خطے کے ماہرین کے مطابق ہزاروں متاثرین کی امداد کے علاوہ تباہ شدہ فصلوں کی وجہ سے آنے والے مسائل سنگین ثابت ہوں گے۔ مائیکل کوگلمین ووڈرو ولسن کے ایشیا پروگرام سے بطور پروگرام ایسوسیٹ وابستہ ہیں۔ سیلابوں سے پہلے بھی پاکستان میں پانی کی صورتحال دگرگوں تھی۔ اس کی وجہ پاکستان میں پانی کی ترسیل کے ذرائع کی دیکھ بھال کا نہ ہونا تھا۔ 2009 میں ووڈرو ولسن سینٹر کی جانب سے شائع کردہ ایک رپورٹ میں پاکستان میں پانی کی کمی کا سبب 1950 کے بعد سے اس ضمن میں غفلت برتنا بتائی گئی تھی۔ ورلڈ بینک کے مطابق سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کے باعث ہمالیہ کے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں، جس کے باعث اگلے 100 سالوں میں دنیا کو 30 سے 40% کم پانی ملے گا۔ اسٹیون سولومون واٹر دی ایپک اسٹرگل فار ویلتھ، پاور اینڈ سویلائزیشن کے مصنف ہیں۔ ان کے مطابق پاکستان میں پانی کا بڑا ذریعہ دریائے سندھ ہے، جس کا پانی زیادہ تر سمندر تک نہیں پہنچ پاتا۔ پاکستان پہلے ہی دریائے سندھ سے بہت پانی نکال رہا ہے، جو کہ مصر کے دریائے نیل کے برابر ہے۔ پاکستان کو دہشت گردی اور غربت جیسے سنگین مسائل کا سامنا ہے، اور ماہرین کے مطابق پاکستان کے لیے اپنے پانی کے وسائل کا درست استعمال بہت اہم ہے۔ پاکستان میں پانی کا مسئلہ گمبھیر سیاسی رنگ اختیار کر رہا ہے اور صوبوں کے درمیان تنازعات کی وجہ بھی بن رہا ہے۔ پنجاب میں ملک کی بہترین اور زرخیز زمین ہے، جبکہ سندھ کے پاس نسبتاً کم اراضی ہے اور کم زرخیز بھی، جس کی وجہ سے سندھ میں بسنے والوں کو پانی کی غیر منصفانہ تقسیم کی شکایت رہتی ہے، اور یہی مسئلہ ماہرین کے مطابق صوبہ سندھ کے صوبہ پنجاب کے ساتھ تنازع کا ایک اہم سبب ہے، جسے زیادہ امیر اور سیاسی طور پر مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ گوگل مین کے مطابق پاکستان کا اپنے پڑوسی ملک بھارت کے ساتھ پانی کا تنازع بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ شدت پسند اسے پانی کی دہشت گردی سے تعبیر کرتے ہیں۔ حافظ سعید لشکر طیبہ کے سربراہ ہیں، جس پر ممبئی حملے کرنے کا الزام ہے۔ اچھا جی، ڈیم بن رہے ہیں، پاکستان کی زمین بنجر ہو رہی ہے، مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں، کسی یو این او کو کوئی خیال نہیں، کوئی پابندی نہیں لگا رہا، کوئی ڈیم بنانے سے ان کو روک نہیں رہا۔ امریکی حکام پانی کی اہمیت کو خارجہ پالیسی کے معاملے کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان کو دی جانے والی کئی ارب ڈالر کی امداد میں پاکستان کو پانی کے نئے پروجیکٹس پر کام کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ اس حوالے سے متفکر دکھائی دیتا ہے، اور ایسا پہلے نہیں تھا۔ میرے نزدیک پاکستان میں ہمیں پانی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے بھی کام کرنا ہوگا۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کو اس سے کہیں زیادہ غیر فوجی امداد کی ضرورت ہے، جتنی کا امریکہ نے وعدہ کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے یہ امداد اور بھی اہم ہے، جو خطے میں امریکی مفادات کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔